बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, आज बड़े दुखी दिल के साथ वीलाग कर रहा हूं क्योंकि आज पाकिस्तानी सियासत नहीं बल्कि पाकिस्तानी सहाफ़त का यौम सियाह है। आज का दिन 24 अक्टूबर 2022 ये पाकिस्तान की तारीख़ में एक गमगीन दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। आज पाकिस्तान के सीनियर और नामवर तहकीकाती सहाफ़ी, एंकर पर्सन, जर्नलिस्ट जनाब अरशद शरीफ साहब को नीरोबी कीनिया में कत्ल कर दिया गया है। इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट्स चल रही हैं, लेकिन एक बात तो साबित हो चुकी है कि ये कत्ल है और अरशद शरीफ साहब जो हैं वो शहीद हुए हैं। इसके साथ साथ आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को NA-95 मियाँ वाली की नशियत से नाअहल करने का जो तफसीली और तहरीरी फ़ैसला है वो भी जारी किया गया है। और इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को आउट करने की कोशिश में ख़ुद नो बाल करा दी है और ख़ुद हिट विकेट हो चुके हैं, बोल्ड हो गए हैं। यानी कि इमरान खान को हराने के चक्कर में ख़ुद क्लीन बोल्ड हुए हैं, वो भी बताएंगे। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी मुस्लिम लीग नून और बिलखसूस PDM हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को एक बड़ा ज़ोरदार झटका लगा है, उसकी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। बड़ा दुखी दिन है आज पाकिस्तान की सहाफ़ती तारीख़ का, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए आज दुखी दिन है क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसे शख्स से महरूम हुआ है जिसकी ज़बरदस्त किस्म की तहकीकाती सहाफ़त ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में उन्होंने अपना नाम कमाया। और अवाम के बलबूतों के ऊपर जो सहाफ़ी हैं वो सहाफ़त करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोग एजेंडा फॉलो करना शुरू कर देते हैं और उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। और जो सहाफ़त या फिर सहाफ़ी जो हैं वो किसी भी माशरे का आँख, कान और ज़बान होते हैं और वो अवाम को उन चीज़ों से बताते हैं जो उनसे छुपाई जा रही होती हैं या फिर उन तक पहुंचाने के लिए जो सहाफ़ी हैं वो अपना किरदार अदा करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में जितने चैलेंजेस इस सहाफ़त से मुंसलिक लोगों को दरपेश हैं, ऐसा शायद किसी और दुनिया में होता हो या किसी और मुल्क में होता हो, लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से किसी को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। और तो और यहाँ पर इतने पावरफुल ग्रुप्स हैं कि लोगों के गले दबा दिए जाते हैं, मार दिया जाता है, उनकी ज़बान बंद कर दी जाती है, उनको अगवा कर लिया जाता है, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज कर लिए जाते हैं, उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, उनके अहल खाना को टॉर्चर किया जाता है। ये सारा कुछ पाकिस्तान में होता है। उसकी वजह पाकिस्तान में जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कानून तो मौजूद हैं, बराए नाम मौजूद हैं, लेकिन उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। और जब एजेंडा बेस्ड जर्नलिज्म होगी तो फिर यही मसाइल होते हैं। तो एक बड़ा नाम पाकिस्तान की सहाफ़त का जनाब अरशद शरीफ साहब, उनको आज उनकी ज़बान बंद कर दी गई है, वो शहीद हो चुके हैं। बड़ा अफसोसनाक, तकलीफ़ दे और नाकाबिल यकीन किस्म का ये वाक़या भी है, ये ख़बर भी है। और इसकी कड़ियाँ मिलाई जा रही हैं, इसकी तहकीकात की जा रही हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन उस लेवल की शायद ना हो क्योंकि अरशद शरीफ जिन लोगों से मुतालिक स्टैंड लिया हुआ था वो शायद कैसे इन्वेस्टिगेशन करने देंगे। बहरहाल दुआ है कि जो बाकी सहाफ़ी हैं वो दिल ना हार बैठें, उनकी हिम्मत ना जवाब दे जाए, उनके हौसले ना पस्त हो जाएं, वो निडरपन ख़त्म ना कर दें, वो डर ना जाएं। वक्त तो यही है कि हमें मजबूत होना होगा, हमारी कौम को हमारे साथ खड़ा होना होगा, हमारे सहाफ़ियों के साथ खड़ा होना होगा। और वो सहाफ़ी जो आपके लिए आप तक वो चीज़ें पहुंचाते हैं उनको सपोर्ट करना होगा, वरना एक एक करके सारे लोग चुप हो जाएंगे और कई लोग जो दिल बर्दाश्ता होकर शायद ये प्रोफेशन ही छोड़ जाएं। उसके बाद वही होगा जो वो लोग चाहेंगे, वही मतलब सारे पर PTV बन जाएंगे। सिंपल। आज नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को तोशाखाना रेफरेंस में नाअहल करने से मुतालिक जो उनका फ़ैसला था वो तहरीरी शक्ल में जारी कर दिया है। 36 सफ़ात में मुश्तमिल इस फैसले में इमरान खान के ऊपर वही इल्ज़ामात और एलिगेशन साबित करने की कोशिश की गई है कि जैसे उन्होंने अपने शॉर्ट ऑर्डर में सुनाया था कि इमरान खान ने 2018-19 और 2021 के दौरान जो गोशवारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपने जमा कराए थे वो जानबूझकर उसमें गलत बयानी की थी, यानी फॉल्स स्टेटमेंट्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ जमा कराए थे
اس لیے ان کے خلاف الیکشنز ایکٹ کی دفعہ 192 کے تحت یعنی کہ کرپٹ پریکٹسز کے تحت اب ان کے خلاف کارروائی بھی انیشیٹ کی جا رہی ہے اور ان کو فوری طور پر NA95 میاں والی کی نشست سے ڈی نوٹیفائی بھی کر دیا گیا ہے۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کریز سے نکل کر چھکا مارنے کی کوشش تو کی ہے اور عمران خان کو ہرانے کی کوشش کی ہے، انہیں ناکام کرنے کی کوشش کی ہے، انہیں پاکستان کی سیاست سے آؤٹ کرنے کی کوشش تو کی ہے، لیکن کیا کریں، وہ آؤٹ ہو چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن خود اس کے اوپر چھکا مارتے ہوئے کلین بولڈ ہو چکا ہے۔ ڈیلی ٹائمز نے بڑی خوبصورت ایک ہیڈ لائن نکالی تھی جس دن یہ ہوا تھا کہ عمران خان کلین بولڈ آن فری ہٹ یا پھر آن نو بال کو جس طریقے سے انہوں نے لکھا تھا وہ بڑی زبردست قسم کی ہیڈ لائن تھی، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تحریری طور پر یہ تسلیم کر لیا ہے کہ عمران خان کو آرٹیکل 63 1P کے تحت جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے، جس کا آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ، جن کی آج سپریم جوڈیشل کونسل نے سپریم کورٹ کے جج کے طور پر ایلیویشن کی منظوری دی ہے، حیب معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے سپرد ہوگا، وہ اس کا فیصلہ کرے گا اور اس کے بعد یہ سپریم کورٹ کے جج ایلیویٹ ہو جائیں گے۔ لیکن انہوں نے آج ابتدائی سماعت کی ہے اور تحریک انصاف کی وہ درخواست جس کے اوپر انہیں کہا گیا کہ اس فیصلے کو الیکشن کمیشن کے فیصلے کو معطل کریں، لیکن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ جب تک تفصیلی اور مصدقہ کاپی نہیں آ جاتی تب تک کوئی کارروائی انیشیٹ نہیں ہو سکتی۔ لیکن ایک بات انہوں نے ایسی کی جس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے حامی جو کچھ میڈیا ونگز کے لوگ ہیں ان کے لیے شدید پریشانی کی باعث بنا ہے، اور وہ یہ کہ الیکشن کمیشن اور یہ سارے لوگ یہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جن 6 نشستوں کے اوپر چیئرمین PTI عمران خان کامیاب ہوئے ہیں وہ ان سیٹوں کے اوپر بھی عمران خان ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے اور ان کے بھی نوٹیفیکیشن جو ہیں وہ الیکشن کمیشن روک لے گا اور وہ ممبر نہیں بن سکیں گے۔ ایک تو یہ ان کے ذہن میں تھا اور دوسرا ذہن میں یہ تھا کہ NA45 قرم میں جو کہ 30 اکتوبر کو ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے، تو وہ یہ بھی ایکسپیکٹ کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ عمران خان کو اس میں بھی ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا اور وہ امیدوار کے طور پر ان کی نومینیشن جو ہیں وہ ریجیکٹ کر دی جائیں گی۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ کہہ کر ان کی امیدوں کو پر پانی پھیر دیا کہ عمران خان صرف اسی سیٹ تک کے لیے نااہل ہوئے ہیں، اب اگر وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو وہ لڑ سکتے ہیں، لہٰذا وہ اس اسمبلی کی ٹینیور تک کے لیے نااہل نہیں ہوئے۔ تو بامر مجبوری آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی NA45 قرم میں عمران خان کو الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار دے دیا ہے، کیونکہ ریٹرننگ آفیسر نے توشہ خانہ ریفرنس کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن سے قانونی رائے مانگی تھی اور آج قانونی رائے ان کو فراہم کر دی گئی ہے اور عمران خان NA45 سے الیکشن کانٹیسٹ کر سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور پہلو بھی ہے اور وہ پہلو بڑا اہم ہے، کیونکہ کافی لوگ یہ مٹھائیاں بھی کھا چکے تھے کہ اب عمران خان چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نہیں رہیں گے کیونکہ وہ ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں، لیکن اس فیصلے کے بعد کہ وہ صرف اس سیٹ کے لیے ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں، اگلی سیٹوں کے لیے عمران خان الیکشن لڑ سکتے ہیں یا پھر ان کی سیٹیں رکھ سکتے ہیں، تو ان کی جو پارٹی چیئرمین شپ ہے وہ بھی کہیں نہیں جا رہی۔ تو یہ بہت سوں کے لیے بڑی خوفناک خبر ہے، کیونکہ نواز شریف کی جو پارٹی صدارت سے ان کو ہٹایا گیا تھا وہ اس وقت ہٹایا گیا تھا کیونکہ اگر کوئی شخص رکن پارلیمنٹ بننے کے لیے اہل نہیں ہے تو وہ پارٹی صدارت بھی نہیں رکھ سکتا، اس لیے الیکشن کمیشن نے وہ فیصلہ کیا تھا، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے نواز شریف کو آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت ڈسکوالیفائی کیا تھا، لہٰذا یہ خواہش بھی ان کی ادھوری رہ گئی۔ اب بات کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے فیصلے کی کہ اب اس کا فیوچر کیا ہے۔ ناظرین، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں یہ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ویسے بھی ہوا ہے، اب کیونکہ تحریری فیصلہ بھی آ چکا ہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کا جو فیصلہ ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میرے خیال میں 1 گھنٹے کی اگر سماعت ہوگی تو پہلے 15 منٹ کے اندر یہ فیصلہ اٹھ جائے گا، کیونکہ بہت ساری ایسی قانونی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میں اسے سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی کمزور ترین الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے۔ ایک تو آئین کے آرٹیکل 63(2) کے تحت یہ ریفرنس آیا تھا، 63(1) جو ہے اس کوالیفیکیشن آف ممبر سے متعلق یعنی کہ ڈسکوالیفیکیشن آف ممبر سے متعلق ہے، تو اس کے اندر تمام پیرامیٹرز دیے گئے ہیں کہ اگر کوئی ممبر ان چیزوں کے اوپر پورا نہیں اترتا تو وہ ممبر نہیں بن سکتا یا اس کے خلاف ریفرنس سپریم کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھجوایا جا سکے گا۔ تو ایک تو وہ اس دائرے اس پیرامیٹرز کے اندر یا پھر اس پیمانے کے اوپر پورا نہیں اترتا، اس لیے وہ ویسے ہی مطلب یہ کہ الیکشن کمیشن اس کو انٹرٹین ہی نہیں کر سکتا تھا،
قانونی طور پر، اس لیے وہ آئین کی خلاف ورزی ہوئی. اور دوسرا ایسٹس اینڈ لائبلٹیز جو ڈیٹیلز ہیں یا اسٹیٹمنٹ ہے، اگر وہ فالس آ جاتی ہے، جعلی غلط آ جاتی ہے، تو اس کا میکسیمم الیکشن کمیشن کے پاس جو پاورز تھیں وہ یہی تھیں کہ وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو بھجواتے، نہ کہ اس کے اوپر ڈسکوالیفائی کرتے. لہٰذا یہ جو کچھ دن کی خوشی ہے وہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، JUI اور باقی 12-13 سیاسی جماعتیں ہیں، ان کی اب ماند پڑنے والی ہے، کیونکہ عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ سے اہل ہونے جا رہے ہیں. یہ تھی آج کی ویڈیو. مجھے اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی ناصر.